بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہم لوگ براتوں کی جگہ آپ کو آگے دائیں بائیں کوئی بھی جگہ بھی ہو خالی اس کو بھر لیں، تھوڑی سی حرکت کر کے بھر لیں، کیونکہ اگر بڑا شیطان نہیں آ جائے گا چھوٹی جگہ میں تو چھوٹا شیطان آپ آئے گا اور وہی کام کرے گا جو بڑا شیطان کرتا ہے، اٹھا اٹھا کر اس لیے جگہ رکھنی ہی نہیں۔ فرشتے تو اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں لیکن ان کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شیطان میں آپ کا بچہ آ کے بیٹھے گا، ماشاء اللہ بیٹھے ہیں تو سب قریب قریب ہو گئے، لیکن مزید ضرورت ہے کہ آؤ قریب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وأتباعہ أجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز سارے اعمال، زندگی کے ہر عمل، مسلمان کا، امت کے ہر فرد کا کوئی بھی عمل دنیا نہیں ہے بلکہ سب کا سب دین ہے۔ صرف اتنا کام کرنا ہے ہر مسلمان کو کہ جو کام اس وقت جہاں بھی کرے اس میں نیت کو ٹھیک کر دیا اور عمل کو ٹھیک کر دیا۔ دو چیزیں، نیت کا صحیح کرنا اور عمل کا صحیح کرنا، یعنی سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنا۔ ان دو چیزوں سے ہر چھوٹا سے چھوٹا کام، ہر وہ کام جس کو بولتے ہوئے بھی آدمی کو کراہت محسوس ہوتی ہے، دن محسوس ہوتا ہے، اور وہ عمل بھی جس کو بولتے ہوئے آدمی کو شرم معلوم ہوتا ہے۔ یہ سارے اعمال زندگی کے دین، عبادت اور سنت بن جائیں گے۔ حتیٰ کہ استنجا کرنا بھی اور بیوی سے صحبت کرنا بھی جس میں شرم محسوس ہوتی ہے بولتے ہوئے اور استنجا کے بارے میں بولتے ہوئے کراہت معلوم ہوتی ہے، وہ بھی دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات آپ مداخلت کرنی ہے۔ 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کم کا وقت ہے، 7:30 سے پہلے ختم کرنا، اس لیے جم کر بیٹھیں اور بہت ہی غور سے سنیں اور اخلاص سے سنیں۔ جب بھی ہم دین کی بات کریں تو کرنے والا بھی، اور جب ہم دین کی بات سنیں
تو ہر سننے والے بھی اپنی نیت کو صحیح کر دیا کریں۔ تو انشاءاللہ 10 بات سنیں گے تو 1-2 بات پر عمل کرنے کی ہر مجلس میں ضرور توفیق ہو جائے گی، اور 5 سال میں پوری زندگی اللہ کے 100% احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% طریقوں اور سنتوں پر آ جائے گی۔ پھر آپ بھی ولی بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، بزرگ بن جائیں گے۔ ولی بزرگ تو آسمان سے ٹپکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ جیسے بنتے ہیں، اور وہ یہی 2 کاموں سے بنتے ہیں، نیت کو صحیح کر لینے سے اور عمل کو صحیح کر لینے سے۔ نیت ہر عمل میں 2 ہونی چاہیے، ایک تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت، جس کو دنیا کی محراب ہے جو پورے دنیا میں مغافر کے لیے کہے جاتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ نیت تو بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر عمل میں لیکن یہ عمومی نیت ہے۔ ایک اور نیت کیا کرو، خصوصی نیت بھی کرو، ہر عمل کے مقصد کی بھی نیت کرو، یہ خصوصی نیت ہے۔ موجودہ حضرت مولانا صاحب محمد صاحب دامت برکاتہم اسی کو فرماتے ہیں، نیت کا اخلاص اور عمل کا اخلاص۔ عمومی جس کو کہتے ہیں بنیادی، اس کو نیت کا اخلاص فرماتے ہیں موجودہ حضرت جی، اور دوسری جس کو عمومی نیت کا فرماتے ہیں بنیادی، اس کو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کی اخلاص، نیت کا اخلاص، عمل کا اخلاص۔ عمومی نیت اور خصوصی نیت، یہ دونوں چیزیں بس ایک ہی ہیں۔ میاں جی عمومی عوامی زبان میں بولتے تھے، مولانا صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے عالمانہ الفاظ کے ساتھ بولتے ہیں، دونوں ایک ہی۔ بہرحال جب بھی ہم دین کی بات کہیں یا سنیں تو یہ دونوں نیتیں ہونی چاہیے، ایک تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور دوسرے ہر عمل کا ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا، تو مقصد کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ جیسے میاں جی ہم لوگ کو پوچھتے تھے کہ گشت کرنے میں کیا نیت کرتے ہیں، تو عام طور پر مسلمانوں کا یہ عادت ہے، جس کو ذرا ساتھی چیز کا خیال ہے کہ جب بھی نیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ہو یا نہ ہو کہیں گے یہی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے نیت سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس کو کہتے تھے، ہم لوگ بھی کہتے تھے کہ بس ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا کی فرماتے تھے ہاں یہ نیت تو عمومی نیت ہے، جس کو ہر مسلمان کو ہر کام میں کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دوسری نیت بھی ہے، وہ ہے مقصد کی نیت، جس کو موجودہ فرماتے ہیں عمل کی اخلاص۔ پہلے وہ فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا، جس کو فرماتے ہیں نیت کا اخلاص، اور مقصد کی نیت کرنا اس کو فرماتے ہیں عمل کا اخلاص۔ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، تو دونوں نیت ہونی چاہیے۔ تو فرماتے تھے کہ گشت کرنے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت یہ عمومی نیت ہے، یہ عمل کا اخلاص ہے، اور دوسرا جو مقصد ہے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد سے کوئی کام کوئی انسان نہیں کرتا۔ مکان بناتا ہے تو مقصد ہوتا ہے جس میں آرام سے رہنا، تو اسی طریقے سے ساری چیزوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مقصد معلوم ہے تو دونوں نیت ہر عمل میں کریں، کہنے والے بھی سننے والے بھی دونوں عمل کی نیت کریں۔ کہنے والا ایک تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کہے، اور دوسرے عمل کرنے کی نیت سے کہے کہ جو کچھ میں کہوں گا اس پر انشاءاللہ عمل کروں گا، اور اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم میں عمل آ جائے، اور سننے والے بھی اسی نیت
اس میں کہ میں جو کچھ سن رہا ہوں وہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سن رہا ہوں، پہلی نیت، اور دوسری نیت دین کی بات کے کہنے سننے کا مقصد ہے عمل کرنا۔ تو اس کی بھی نیت کریں کہ جو کچھ میں سنوں گا انشاءاللہ ان سب پر عمل کروں گا، یہ بھی نیت کو، دونوں نیت کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو گزارا خیر دیں، آپ لوگ اتنی محنت مشقت اور قربانیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ امید یہی ہے کہ یہی دو نیت ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی اور دوسرے عمل کرنے کی نیت سے آپ سن رہے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ شیطان یا نفس کے دھوکے سے کوئی اور نیت ہو گئی ہو تو عجیب کو نکال دیں اور صرف یہ دونوں نیتیں کر لیں کہ جو کچھ سن رہے ہیں ہم، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر دیا ہے میں نے، اور دوسرے جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کرنا آ جائے اس کی بھی نیت کر دیا ہے۔ آپ لوگ بھی نیت کر لیں کہ جو کچھ سنوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنوں گا اور انشاءاللہ عمل کروں گا، عمل کرنے کے لیے۔ بہرحال دو آیتیں کو شروع میں اور تیسری 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اس میں ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت میں سارے انسان مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، غیر مسلم میں سے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سارے انسانوں، اور انسانوں ہی نہیں بلکہ سارے جنات، مسلمان جنات ہوں یا غیر مسلم جنات ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے جنات ہوں، سب کی زندگی کا مقصد بتایا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے انسان اور سارے جنات آدم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا میں جنات کا بسیرا تھا، تو وہ جنات بھی مخصوص ہیں جو آدم علیہ السلام سے پہلے تھے، اور آدم علیہ السلام کے تشریف کے بعد جتنے انسان ہیں مسلمان اور مسلم، کسی مذہب کے ماننے والے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور جتنے جنات ہیں آدم علیہ السلام کی ضروریات میں سے انسان ہوں یا جنات ہوں، سب کے سب کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا ہے۔ فرمایا مفہوم کا ہے اس آیت کا، وہاں کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے انسان اور سارے جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اور کسی کام کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے، عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ کیونکہ ہم علم دین سیکھتے رہے ہیں، قرآن حدیث کو سیکھتے ہیں، محنت کر کے حاصل نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اکثر مسلمان 99% مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تصویر، تلاوت اور خیر خیرات، یہ 7 چیزیں عبادت ہیں۔ اس کو ہر مسلمان 99% مسلمان کسی کو عبادت سمجھتا ہے، حالانکہ عبادت کے معنی جو ہیں وہ علماء نے جو کیے ہیں تفسیروں میں، وہ ہیں اللہ کی معرفت۔ عبادت کے معنی یہ 7 چیزیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی معرفت مراد ہے۔ یعبدون اے یعرفون، یہ تفسیر کی ہے عربی میں، جس کا معنی یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے انسان اور سارے جنات، مرد ہوں یا عورت ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں اور کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ
مجھے اچھی طرح پہچانے، میری قدرت، میری بڑائی، میری کبریائی، میری شان اور میری قوت کو پہچانے۔ آج ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں غیر مسلم اللہ کے فضل و کرم سے، ہم تو غافل رہے ہیں دعوت کے معاملے میں مسلمان، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ صرف اپنی قدرت سے ایسا کر رہے ہیں کہ دشمنان دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے جو حربے استعمال کر رہے ہیں، اسی کو ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں غیروں کے اسلام میں داخل ہونے۔ یہ بڑے خوشی کی بات ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا دو قول کہیں دیکھا میں نے کہ حضرت نے فرمایا کہ بڑے ہی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ کی قدرت سے لاکھوں کروڑوں غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن پھر دوسرا جملہ جو فرمایا وہ ہماری عزت کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے مسلمان اسلام سے نکل گئے، جس کو اس وقت ارتداد کہا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو بھی غیر مسلم کسی طریقے سے کتابوں کے ذریعے سے ہو یا کسی کے محنت کرنے کے ذریعے سے ہو، دعوت کا کام کرنے کے ذریعے سے ہو، دعوت کے کاموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار اور معاملات سب صحیح ہونے کے ذریعہ سے ہو، اسلام اللہ کو پہچان لیتا ہے، جس ذریعے سے بھی پہچان لیتا ہے وہ ایمان لائے بغیر رکھتا نہیں۔ اور ان کا ایمان مشہور ہے، مسلمانوں میں مشہور ہے کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، جو بڑے ہفتے مسلمان ہوتے ہیں، ہر کام اللہ کے حکموں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنتوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے تجربات ہوئے ہیں۔ ایک جماعت نوادہ میں مرکز سے آئی تھی، اقبال نیر صاحب اس کے امیر تھے، میں بھی اس جماعت کے ساتھ تھا۔ تو نوادہ میں بڑی مسجد جو مولا خارجی ہے، یہ قیام تھا، نماز عشاء کی نماز کے بعد قیام تھا ان کا، مدرسہ بالکل ملا ہوا، تو اس میں چوکی وغیرہ میں سب بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے ایک فرش نکالا اور فرش نکال کر اس میں جتنی چیزیں سفر میں ساتھ رکھنے کی ہیں، جیسے آئینہ ہے، کنگھی ہے اور یہ متعدد چیزیں وہ سب اس میں تھی اس فرش میں، اور وہ ایک ایک چیز کو نکالتا تھا، مسلم تھا اور کہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ فین سے زیادہ طاقتور ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ بم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اشارہ ان کا اسی طرف تھا کہ ایک موقع پر مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمک بھیجنے کے بجائے یہ خط لکھ کر بھیجا کہ تم اپنی زندگی کو دیکھو کہ تمہاری زندگی سے کون سی سنت اس ہمیں چھوٹ رہی ہے، جس کی مدت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد دنیا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سب نے مل کے سوچا کہ کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو سب لوگوں نے یہ محسوس کیا، سب کے دل میں یہ بات آئی کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ یہ ہمارے میں ہم لوگ مسواک کر کے وضو کر ہی نہیں رہے ہیں، بس اسی وقت حکم دیا گیا کہ مسواک کرو، سب نے گاڑیاں چھوٹی راستوں سے مسواک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، ایسی بات بھی دلوں میں لوگوں کے ڈال دیتے ہیں، جیسے اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مقصد زندگی کو نہیں پہچاننے اور دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے یہ ڈال رکھا ہے
کہ وہ دوسروں کے بچی ہوتا ہے، اعمالیات ہوتا ہے، اس کے حصول کے لیے ساری محنتیں کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی قدرت ہی یہ تھی کہ دشمنوں کے دل میں یہ بات آئی کہ آج تو یہ لوگ ڈانس بجا رہے ہیں، پہلے سے یہاں مندر سے یہاں ان کا ہے کبھی نہیں کیا، آج ڈانس بجا رہے ہیں، شاید ہم لوگوں کو کبھی ہی سوا جائے۔ اللہ کی قدرت ہے، ایسی بے عقلی والی بات ان کے دلوں میں ڈال دیا اور بلا کسی جنگ اور میدان کے خدا کو حوالے کر دیا۔ تو وہ نوجوان جو امام مسلم تھا اس کا کہنا یہی سے اچھا یہ ایک مسواک کی سنت میں اتنی طاقت ہے کہ پورا قلعہ مسلمانوں کا حوالے ہو گیا مسلمانوں کے، تو اور سنتوں میں کسی کا بہرحال جو بھی اسی طریقے سے غیر مسلم اللہ کو اچھی طرح پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے کسی ذریعے سے، تو وہ ایمان لائے غرض نہیں رکھتا ہے اور پکا ایمان والا ہوتا ہے، سارے اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس مسلمان الحمدللہ جو بھی اپنے کو مسلمان کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، معمولات کو کسی درجے میں یقین رکھتا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ سارے انسان ہمارے بھائی ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے، اور مسلمان دو وجہ سے ہمارے بھائی ہیں، ایک تو انسان ہے اس وجہ سے، اور دوسرے ایمان والے ہیں اس وجہ سے ہمارے بھائی ہیں۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے شریعت میں ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دی۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا وہی حق ہے جو کسی مسلمان کو پڑوسی کا حق ہے۔ اس کے آپ کو بری ہو رہی ہے تو آپ کے ذمے ہے، آپ ضروری ہے آپ کے ذمے کہ اس کے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے، بہرحال ایک مسلمان کے اندر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گا، اسی ذریعے سے حاصل ہو، دعوت کے ذریعے سے خاص طور سے اللہ کی معرفت آدمی کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے 100% احکامات پر چلے گا اور اس نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سنتوں کو اپنائے گا۔ آپ کی آبادیوں میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو پہلے بہت غلط زندگی مسلمان ہیں لیکن غلط زندگی گزار، لیکن دعوت کی محنت ہوئی، گشت وغیرہ ہوا، ادارے سالوں بعد مسجد میں نہیں آتے تھے، اس کے علاوہ ایمان بھی نہیں آتے تھے، آپ نے گشت کر کے ان کو ایک بار لایا مسجد میں، پھر دوبارہ لایا مسجد میں، آہستہ آہستہ وہ مسجد میں آنے کا عادی بن گیا، آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ 4 مہینہ اس میں لگا دیا، 3 بار 4 مہینہ لگا دیا۔ اس کے بعد یہ سب لگانے کے بعد اس کا اور درمیان میں ایسا ایمان مضبوط ہوا، ایسا ایمان یقین بنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسی حاصل ہو گئی۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کرنے والے یقین کی، اتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جتنا یقین دل میں ہوا، لا الہ الا اللہ، کسی سے لا الہ کسی سے کچھ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ معبود عبادت لوگ اسی کی کرتے ہیں جس سے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو بتوں وغیرہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کرنے والی بات تو اوپر والی ہے، اوپر والا کرتے ہیں عام طور یا بھگوان کرتے ہیں، کرنے والی بات تو اس کی ہے، تم لوگ اس کی کیسے پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی ہوتا ہے تو بڑی والے سے ہوتا ہے تو بھگوانی سے، لیکن اس کے ذریعے سے یعنی اس کی پیروی کیے جو ہے، اس کی سفارش کیے جو ہے، کچھ نہیں، اوپر والا نہیں کرے گا، اللہ نہیں کرے گا۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ دعوت کے کام کے چھوٹنے کی وجہ سے آج 99% مسلمانوں کے دل میں بھی یقین بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ اوپر والا تو کرے گا، بھگوان تو کرے گا، لیکن خود کی طرح کچھ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ زبان پر یہ بات ہے، اسی لیے کہیے کہ اللہ ہی میں سب کچھ ہوتا ہے، تو اکثر مسلمان 99% مسلمان کہہ دے گا کہ بھائی اللہ کیا پال کے دے دیں گے ہم کو، اللہ کیا ذریعہ اور بات کیسے دیں گے، ہماری دکان کے بغیر، ہماری تجارت کے بغیر، ہماری معالت کے بغیر کیسے دیں گے۔ حالانکہ ہر ایمان والا یہ جانتا ہے، سارے انسان اس بات کو جانتے ہیں کہ 18,000 جو مخلوق کی تحقیق اب تک انسانوں نے کی ہے، ان میں سے دو چھوڑ کر دو کم 18,000 مخلوق، جس میں ایک اللہ کی کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہے، گن نہیں سکتے ہیں آپ کو کتنے شیر ہیں دنیا میں، اور کتنے چیتا ہیں دنیا میں، اور کتنی دنیا ہے دنیا میں، کوئی گن نہیں سکتا۔ تو 2,18,000 مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے دے رہے ہیں، ان کی کوئی دکان ہے، نہ تجارت ہے، نہ ملازمت ہے، نہ کچھ ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن سب کچھ اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ دو مخلوق انسان امینات کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نہیں دے رہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی جو چیزیں اس کی تحقیق 18,000 مخلوق، اس میں انسان جنات بھی ہے، ان میں سے کسی سے کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے فیصلے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو محتاج نہیں ہے، جو محتاج ہوگا وہ اللہ ہوگا ہی۔ تو یہ یقین جتنا دل میں بیٹھے گا نا، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے ساری چیزوں، سارے طریقوں کا انکار کیا گیا ہے کہ کسی طریقے میں کوئی کامیابی نہیں ہے، مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، پریشانیوں کو کوئی دور کرنا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ ساری کامیابیاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں یعنی سنتوں میں ہے، اور سارے مسائل کا، اجتماعی مسائل ہوں یا انفرادی مسائل ہوں، سب کا حل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ تمام پریشانیوں کا دور کرنا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ یہ چار یقین جتنا دل میں بیٹھے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی سے، اللہ کی قدرت اور کرنے بھی ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، سنتوں میں ہے۔ کسی طریقے میں مسائل کا حل نہیں ہے، کسی کے طریقے میں پریشانیوں کو دور کرنا نہیں ہے، سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اور سنتوں کی قیمت کتنی ہے آپ سوچیے، آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے، مسلمانوں سے یہ فرما دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے دعویٰ ہم کو اللہ سے محبت، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے اس حصے میں اللہ سے جس کو کتنی محبت ہے اس کی علامت اور نشانی اور اس کی شرط بتا رہے ہیں۔ یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجیے مسلمانوں سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، یہ بات اگر سچی ہے کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، یہ زبانی نہیں ہے، تو
تو تم میری سوا کرو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں کو زندگی میں اپناؤ. جیسے جو نوجوان کر رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم نے سنت جتنی چیزیں ہیں پڑھنے اس کو رکھا ہے، اور اس میں یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندگی میں ایک ایک کو اپناؤ، زندگی کے ہر کام میں اپناؤ، حتیٰ کہ سنجے میں بھی اپناؤ، حتیٰ کہ بیوی سے ملنے میں بھی، جس کو بولتے ہوئے شرم معلوم ہوتا ہے اور خراب معلوم ہوتی ہے، اس میں بھی اپناؤ، ساری زندگی کے ہر عمل میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ایسے انعام کا وعدہ فرمایا ہے اور خبر دی ہے کہ اس پر سارے مسلمان اگر اپنی جان قربان کر دیں تو یہ سستا سودا ہے. وہ ہے یحییکم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ جب تم یہ کرو گے کہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اپناؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، اللہ کے محبوب آپ بن جائیں گے. وہ سب بن جائے گا جو خدا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اپنانے مکان میں بھی، لباس میں بھی، صورت شکل میں بھی، ساری چیزوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے واجب کیے ہوئے جیسے داڑھی کا رکھنا یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے. اور واجب اور فرض میں بڑا سا فرق ہے، گناہ میں دونوں برابر ہے. 5 وقت کی نماز میں سے کسی نماز کو قضا کر کے پڑھنا جیسے گناہ ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے پوری داڑھی کا ایک بارش تک کا نہ رکھنا یہ بھی ویسے ہی ہے، بالکل گناہ میں. صرف انکار میں فرق ہے، واجب اور فرض کے انکار میں فرق ہے. کہ نماز کا قرآن پڑھتا کوئی انکار کر دے گا یا اس کا مذاق اڑاوے گا، روزے کا کوئی انکار کر دے گا یا اس کا مذاق اڑاوے گا، اس کو ہلکا سمجھے گا تو وہ اسلامی بھی کر جائے گا. لیکن واجب میں یہ بات نہیں ہے. فرق یہاں ہے، واجب اور فرض میں فرق ہے، باقی گناہ میں سب برابر ہے. تو بہرحال زندگی کے ہر کام میں ہم سنتوں کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم سے محبت کرنے لگیں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے معشوق بن جائیں گے. عاشق کو بنیں گے ہی، اللہ سے محبت کرنے والے کو بنیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے معشوق بھی بن جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے لگیں گے محبت کرنے لگیں. دنیا تمام بعض لوگوں نے سنا ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا بیچارہ اللہ والا تھا، وہ ایک گاڑی سفر کرتا تھا، وہ پھٹ پھٹ کرتا ہوا سڑک کے کنارے پر کھڑے کر کے سفر کرتا تھا، جا رہا تھا اور 2 آٹو ماتوں بھی عورت مرد جو ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے تھے جا رہے تھے. یہ کہ سفر کے چلنے کی وجہ سے بھول پڑ گیا ان دونوں کو، تو آتے بنے مرد جو تھا اس نے ایک تھپڑ ان کو مارا. چلنے کی آپ کو یہ نہیں ہے، یہ کیسے چلا جاتا ہے ان لوگوں کو پوچھ کر. تھوڑے تو آگے ان دونوں چلے تھے، ماتوں کا گیلا مر گیا. اس نے سوچ دیا کہ اس بوڑھے نے اور اس پر آدمی نے جادو کر دیا، سحر کر دیا. ہم لوگ یہی کرتے ہیں، بڑا بڑا مسئلہ آتا ہے بڑا آدمی کھاتا ہے جادو سحر کرتے ہیں. ارے بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھ کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اگر واقع جادو سحر کسی بھی اس کو بھی شروع کر لیتے طاقت رکھتے ہیں. تو بہرحال سوچ دیا اس نے، لوگ جمع ہو گئے تو ان لوگوں کو بٹھا لوگوں نے کیوں آنے ہم نے کچھ نہیں کیا. بات اتنی کی ہوئی ہے کہ یہ اس عورت کے کیے ہوئے تو انہوں نے ایک تھپڑ مجھے مارا بھول پڑنے پر، تو میرا معلوم جو ہے اس سے ہم عشق کرتے ہیں،
یعنی اللہ کو رکھتا ہے، اس کو برا لگا، جیسے اس کو برا عاشق کو لگا ویسے ہی ہمارے عاشق یعنی اللہ تعالیٰ کو برا لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کو مار دیا، ہم نے کیا کیا معافی دیا کے بندہ تھا۔ تو بہرحال یعنی زندگی کے ہر کام کو سنت کے مطابق ہم اثر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کرنے لگے، ہم تو اللہ کے عاشق بن ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عاشق بن جائیں گے، یعنی ہم معاشق اللہ کریں گے۔ بہرحال عبادت کا مطلب یہ وہ ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب ہے زندگی کے ہر کام کو اللہ کو راضی کرنے اور اس کام کے مقصد کی نیت کر کے، جیسے رقص کا مقصد میاں نے بتایا کہ رقص کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جانے والا بنے۔ اسی وجہ سے میں بتاتا ہوں کہ یہ دین کی بات کرنے اور سننے کا تو دس کا پھر تھا، دین کی بات کرنے اور سننے کا مقصد ہے عمل کرنا، تو اللہ کو راضی کرنے اور عمل کرنے کی دونوں کی نیت ہم لوگوں نے کیا ہے، میں نے کیا، آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، تو یہ دونوں نیتیں ہر عمل میں ہونی چاہیے۔ اب جن اعمال میں کا مقصد آپ جانتے ہیں، جیسے مقام بنا رہے ہیں اس کا مقصد جانتے ہیں، تو اسی کی نیت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گشت کا مقصد دونوں نیتیں کریں، اور دوسری نیت جو ہے بڑا مشکل ہے، اس وجہ سے علماء کو پوچھ کر ہر کام کا مقصد معلوم ہو، جیسے شادی کرنے یا کرانے، بیٹا یا بیٹی کو شادی کرنے یا کرانے کا مقصد اکثر مسلمان نہیں جانتے، 99% مسلمان نہیں جانتے۔ علماء نے بتایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا دو مقصد ہے، شادی کرنے یا کرانے کا دو مقصد ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے، ہر قسم کی آنکھ کی برائی اور کان کی برائی، جس کو حدیث پاک میں آنکھ کا زنا کہا گیا ہے، کان کا زنا کہا گیا ہے، ہاتھ کا زنا کہا گیا ہے، اور اصل زنا وہ کہا گیا ہے کہ وہ ان سب زنا کی تصویر ہے، زنا کہا گیا ہے آنکھوں سے وہ ذریعے سے غیر محرم کو فصل دیکھنے اور غیر محرم کی باتوں کو کی تصویر لے کے عمدہ لے کر سننے اور اس کی طرف غیر محرم کی طرف چلنے اور غیر محرم کو چھونے کو، یہ سب کو زنا کہا گیا ہے کہ آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، اور زنا جو حقیقی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ان سارے زنا کی تصدیق کر دیتی ہے وہ زنا۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں میں سنتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر ان کی برائی سے ہم بچ جائیں گے۔ بہرحال یہی مقصد ہے اس آیت پاک کا کہ ہم زندگی کے ہر کام کو صحیح نیت اور صحیح عمل یعنی سنتوں کے مطابق کریں۔ دوسری آیت چھوٹی سی ہے، اس کو میں نے پڑھا، وہ دوسرے مقصد یعنی ایک پہلا مقصد تو ہوا ہر مسلمان کا، مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب کا، انسان ہو یا جنات ہو، سب کی زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے ایمان یقین کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر کے اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ سے زیادہ مضبوط کر کے اللہ کی معرفت ایسی حاصل کر لے کہ زندگی کا ہر کام اس کا اللہ کے حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دوسرا مقصد ہے ہماری زندگی کا دعوت والا کام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تعالى یہ آیت امت محمدیہ ان بہترین امت، ہم سب امت محمدیہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت میں، سارے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت میں، سارے مسلمانوں کو مرد ہو یا عورتیں ہوں، انسان ہو یا جنات ہو، سب کو مخاطب کر کے کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، ہر بہتری کے لیے، ہر اچھائی کے لیے
ہونے کو وجہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وجہ دی بتا یہ نہیں ہم کو چھوڑ دیا کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ بہت بڑا کارخانہ ہمارا ہے اور کے ذریعے سے اپنے اور دعا کرو اور ادب مدد کرتے ہو یہ نہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ آگے کہہ دیا کہ تمہارے خیر امت ہونے کی وجہ کیا ہے اس وجہ سے تم کو خیر امت کا خطاب دیا جا رہا ہے تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم اچھی باتوں کو پھیلانے کی محنت کرتے ہو اور بری باتوں سے روکنے کی محنت کرتے ہو اور خود ایمان پر اخیر وقت تک موت تک قائم رہتے ہو یہ تین باتیں یہی تربیت ہے یہی دعوت ہے یہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے اچھائیوں کو پھیلانے کی محنت کرنا اس پر جان و مال لگانا اور وقت لگانا اور برائیوں کو مٹانے کی محنت کرنا اس پر یہ تینوں چیزیں اور ساری چیزیں تفصیلی آیتیں میں نے پڑھی تھی 4 آیتیں وہاں پڑھی 3 آیتیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم اے ایمان والو اے مسلمانوں اے امت محمدیہ کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں اب اس سے آپ یہ مت نکال لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تجارت کی دعوت دی ہے اس آیت کو بعض لوگ حدیثوں کو منطبق کرتے ہیں دنیاوی تجارت کر رہا تو دنیاوی کمائی پر یہ نہیں ہے کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تنجیکم من عذاب الیم اس سے معلوم ہوا کہ وہ تجارت جو اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں جس کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آخرت کی تجارت ہے دنیا والی تجارت نہیں اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے یعنی جہنم میں ایک سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی تم کو جلنا نہیں پڑے گا سیدھے جنت میں چلے گا اب وہ تجارت کیا ہے تجارت کی پونجی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے 2 پونجی بتائی اور وہ دونوں پونجی کو کیسے حاصل کرو گے وہ بھی بتا دیا ہے تیسرے نمبر تؤمنون باللہ ورسولہ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر کامل ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لاؤ کامل اس لیے لگانا پڑتا ہے لگنے تو نہیں کامل ہے لیکن لگانا اس لیے پڑتا ہے کہ کسی تاجر کو اگر کسی دکاندار کو آپ یہ کہیے کہ دکاندار صاحب آپ دکان دیجیے تو وہ فوراً کہے گا کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں ہم دکان کو بیٹھے ہی ہیں تجارت کو خرید رہے ہیں اس کو جو کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی دکان کو اچھی طرح دیجیے آپ اپنی تجارت کو جو ہے اچھی طرح دیجیے آپ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں دکان بند رکھتی ہے آپ کی یہ نہیں کیجیے بلکہ کے ساتھ رکھیے اور محنت کیجیے ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے اللہ کا جو مطلوب ایمان ہے وہ ایمان وہ وہی ہے 4 باتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لاؤ اللہ کا ایمان لاؤ اور 2 باتیں لا الہ الا اللہ اور تیسرے اور چوتھے محمد رسول اللہ علیہ وہ 4 باتیں اس کی تھوڑی سی تفصیل کی گئی ہے اور الحمدللہ جماعت میں نکل کر اور جماعت میں مستقل سلسلے میں سب سے زیادہ مذاکرہ ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جماعت میں نکلنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا ایمان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے کامل ہو جائے
100% اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے، شہروں سے ہونے کا اور برائے اخلاق سے ہونے کا اور رواج سے ہونے کا سب کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے، اور اسی کے بعد اللہ کے طریقوں پر کامیابی کا یقین دل میں جم جائے، بیٹھ جائے، یہی مقصد ہے اصل نکلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامل ایمان لاؤ، جو ایمان مجھے مطلوب ہے، یعنی یہی چار باتیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے قدرت سے ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے، کسی بھی طریقے پر کامیابی نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں پر کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تجارت کی پونجی گویا بتا رہے ہیں، اللہ پر کامل ایمان، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان، یعنی یہ چار باتیں جن میں اپنے بیٹھاؤ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، پوری مخلوق، ساری مخلوق اللہ کی جتنی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہوئی ہیں اور آپ نے پیدا کی ہوئی ہیں، چاند سورج ستاروں اور سیاروں میں اگر دنیا ہے یا آئندہ ہوگی، ان میں جتنی چیزیں ہیں یا ہوں گی، کسی سے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کو پیدا کرنے والے ہیں، جن میں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کے قدرت کے ذریعہ، اللہ کے کرنے کے ذریعہ، اور کسی کے طریقے پر کامیابی نہیں ہے، رسول پاک اور رسول ہی یعنی کامل ایمان لاؤ اللہ پر، اور کامل ایمان لاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہ یقین دل میں بیٹھاؤ، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، جان مال کو اللہ کے راستے میں لگا کر یہ یقین بیٹھاؤ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے قدرت کے ذریعہ اور کرنے سے ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر کامیابی بھی ہے، مسائل کا سارے مسائل اجتماعی ہو انفرادی ہو، سب مسائل کا حل بھی آپ کی سنتوں ہی میں ہے، اور ساری پریشانیوں کا انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اس کا دور کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی میں ہے۔ یہ چار یقین اپنے دل میں بٹھاؤ، یہی ہے پوری اس تجارت کی جس سے جہنم کے دردناک عذاب سے ایک سیکنڈ بلکہ ایک سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی کوئی نکلنا جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھے جنت میں جائے گا۔ اگر یہ چار کام کر لے گا ہر مسلمان تو سیدھے جنت میں جائے گا، اور دنیا میں جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کیے ہیں سب پورے ہوں گے دنیا میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ یہ دو یقین کیسے دل میں، ہمارے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم کو ایمان والے صحیح ہیں، آخر یہ جو دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کامل ایمان کی، اللہ پر کامل ایمان کی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان کی جو دعوت دے رہے ہیں، تو آخر یہ کیسے حاصل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یعنی اللہ پر کامل ایمان تمہارا کیسے ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان کیسے ہوگا، وہ چار بات کیسے تمہارے دل میں اترے گی، بسے گی، مضبوط ہوگی، اس کے لیے محنت، مجاہدے اور مشقت کے ساتھ، یہ نہیں آسانی کے ساتھ۔ ہم جائیں گے علاقے میں جہاں روٹی کھائی جاتی ہو، کیونکہ ہم روٹی کھانے والے ہیں، چاول وہاں ملے گا، یہ نہیں، بلکہ ہم جائیں گے جہاں مسئلے سے طے ہو جائے گا وہاں جائیں گے، اور روٹی کی جگہ پر چاول ملے گا، اس کو محنت مشقت کرتے ہوئے قبول کر لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں دیں گے اگر نیت صحیح رہے گی، بلکہ پائیداری اس کو ہوگا۔ مشقت کے بعد جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت کو کھولا ہے، بتایا ہے، وہاں ہر جگہ تجاہدون لایا، جو کہتے ہیں محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لگا۔ جتنے مشقت کے ساتھ آدمی جان مال لگائے گا اللہ کے راستے میں، اتنے ہی شعور و ایمان دل میں اترتا جائے گا، پھر آدمی اور جاننا میں تو ہو جائے گا، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اپنے خود پتہ چلے یا نہ چلے، اپنے کو پتہ چلتی ہی نہیں۔ سب سے بڑے خلفاء میں سے تھے، سارے خلفاء میں سب سے اول درجے کے وہ تھے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں۔
ان سے ایک بار میں بڑے مدرسے میں کئی بار تشریف لائے میرے روایت ہے، تو میں نے ایک اللہ والوں کو اپنے اللہ والا ہونے کا پتہ بھی چل جاتا ہے کیا کہ ہم اللہ والے ہیں. فوراً انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ والا ہوگا اس کو یہ کیا پتا چلے گا، وہ تو اپنے کو سور اور کتے سے بھی اپنے کو بلا کرے گا. اس کے واقعات بھی ہیں لیکن اس کا موقع نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے تفصیل ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کامل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ مجاہدے کے ساتھ محنت مشقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان و مال کو خرچ کرو. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. مجاہدے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کو خرچ کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے تبلیغ میں نکلنے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکلے اور نیت یہ ہو کہ اس سے ہمارا ایمان زیادہ سے زیادہ کامل ہوگا، زیادہ سے زیادہ بڑھے گا، زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوگا. اللہ کے راستے میں نکلنے سے محنت گزارنے کی طرف نکلیں گے جتنا تو کہیں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ پر اللہ کے باتیں جو بار بار بتائی جا رہی ہیں یہ بات پیدا ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ جنت کے انعامات کو بتایا. یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ تین کام جب کر لو گے اپنے اللہ پر کامل ایمان، اللہ کے کامل ایمان، اور اس کے لیے محنت مجاہدے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاں عمل لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جتنے گناہ کو پاک ہے مسلمان کا، یا کوئی بھی انسان گناہ سے کہاں پاک ہے، گناہ تو ہوتے ہی ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دے. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ تینوں کام کر لو گے اپنے ایمان کو زیادہ زیادہ مضبوط کرنے کے لیے محنت مجاہدے کے ساتھ اللہ کے راستے میں خوب نکلو گے اور جان مال لگاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو سارے معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسے جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. دودھ کی اور شہد کی اور شراب غرور کی، ایسی شراب جس میں نشا نہیں ہوگا اور پاک صاف ہو یہ شراب ہوگی. نام تو اس کا شراب ہے لیکن وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، بالکل پاک صاف ہوگی. یہ شراب جو ہوتی ہے وہ تو ناپاک بھی ہوتی ہے، گندی بھی ہوتی ہے، شراب بھی ہوتی ہے دنیا والی. وہاں جو شراب ملے گی وہ بہت زیادہ لذیذ ہوگی. یہاں کی شراب میں کیا وہ لذت ہوگی جس میں لوگ لگے رہتے ہیں شراب پینے والے بیچارے اپنے کو محسوس سمجھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے وقت کو عادت ہو گئی ہے، چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں کی شراب میں مزے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آغاز میں تمہارے گھر عطا فرمائیں گے. یہ سب سے بڑی چیز ہے، فوز العظیم سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر آخری آیت ہے، ہم کسی بات کم ہو جائے گی، ابھی 15 منٹ ہے تقریباً، اس میں تشکیل کرنا ہے انشاءاللہ. بس چند منٹ میں ختم ہو جائے گا معاملہ، اس کے بعد تشکیل ہوگی. جب کی تشکیل میں بیٹھیے گا آخر تک آپ کو رکنے سے اگر انتظار کر رہا ہوگا تو جتنے لوگ جانے والے ہیں اللہ کے راستے میں ارادہ کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس انتظار کی وجہ سے نام دکھائے ہوئے چلے جائیں گے تو سب کی جگہ ہوگا آپ کرو گے. اس لیے آخر تک بیٹھے رہیے آپ جب تک کے تشکیل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آخری آیت جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس میں فرما رہے ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. کہ دوسری وہ چیزیں بھی تمہیں ملیں گی جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، دو چیزیں جس کو تم بہت پسند کرتے ہو وہ بھی ملیں گی. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا آپ پر ہم پر کہ جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں وہ ہے حکومت مل جائے اور وہ ہے خوب مالیات حاصل ہو جائیں اپنے ہماری فوجیں ہوں، یہ ہم نے کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح کری
اس کو بیان کر دیا کہ وہ چیزیں جس کو تم بہت پسند کرتے ہو وہ بھی ملے گی. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ. کہیے نصر من اللہ. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. تم اللہ کی مدد کو بہت پسند کرتے ہو اور اس کو حالات جو ہے پوری دنیا میں حالات آ رہے ہیں اپنی لڑائیوں کی وجہ سے، عدالت کے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے سارے مسلمان ایسے دیتے ہیں، ہر وقت سوچتے بھی ہیں اور اس کے مذاکرے بھی آپس میں ہوتے ہیں. اللہ کی مدد کب آئے گی مسلمانوں کے لیے؟ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مسلمان کو تباہ ہو رہا، برباد ہو رہا ہے ساری دنیا میں، ہر جگہ ہو رہا ہے اور غیر دھرم کا نام چھوڑ رہے ہیں. آخر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کب آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ دشمنان دین پر فتح عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں چیزوں کو بتا دیا کہ وہ چیز بھی ملے گی جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، بات مشکلات کرتے ہو، بڑے مواقع پر ہوتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ پتہ کیوں نہیں مسلمانوں کو دے رہے ہیں. تو وہ چیز بھی حاصل ہوگی، اللہ کی مدد بھی آ جائے گی. یقین کام کر لو. اللہ پر کامل ایمان، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان، جس کی تفصیل بار بار آتی نہیں اور آتی رہتی ہے جماعتوں میں اکثر ہمیشہ وہی چار باتیں. اور اس کے لیے مجاہدے کے ساتھ اور محنت مشقت کے ساتھ اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. یقین کام کر لو گے تو یہ آخرت کی یہ نعمتیں کو ملے گی مرنے کے بعد نہیں. دنیا میں پسند کرتے ہو اور مذاکرہ کرتے ہو، ہاں بھائی آخرت میں تو ملے گا، لیکن دنیا میں کیا مل رہا ہے ہم لوگوں کو؟ کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، سب دکھی پھر رہے ہیں. تو وہ چیزیں بھی آپ کو ملیں گی کہ اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسلام دین پر فتح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ان باتوں کو بٹھا دیں. یہ دعوت والا کام دو کام ہو گیا. مقصدی زندگی ہمارا دو ہو گیا. ایک تو عبادت اور عبادت کے 5 ہو گئے. عبادت کے 5 ہو گئے. ایمانیات تو سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے بغیر تو کوئی عبادت قبول بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایمانیات بھی عبادت میں سے ہیں. اور دوسرے معاملات، تیسرے معاشرت یعنی رحم سن معاملات کو سمجھتے ہیں، تجارت ہے، یہ ہے وہ ہے، دینا ہے دینا ہے، یہ ادا کرنا ہے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اور معاشرت میں سارا رہن سہن آ جاتا ہے، کھانا پینا سونا بیٹھنا لباس صورت شکل زندگی کا شادی بیاہ اپنے اپنے سب آ جاتے ہیں معاشرت میں. چوتھی چیز ہے اخلاقیات. یہ 5 چیزیں ہوئی، 5 چیزیں عبادات میں اور میرا 5 حصہ ہو گیا ہے. 5 پر عمل کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے کام کرنا. اور دعوت جو ہے وہ تنہا ہے. 50% ہمارے دن میں عبادت یعنی یہ ایمانیات اور اعتقادیات کو صحیح کرنا، اعتقاد کو صحیح کرنا، اور عبادات اور معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 چیزیں عبادت میں ہیں. اور دعوت مستقل 50% میں ہے. دو ہماری زندگی کے 2 مقاصد بتایا اللہ تعالیٰ نے. ایک عبادت جس میں 5 چیزیں ہیں اور دوسرے دعوت، یہ مستقل ایک چیز ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے شیخ دوسرے شیخ مولانا اللہ کا خلیالی رحمۃ اللہ ہے ایک بات فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن پاک کی ہر آیت میں دعوت ہے، اس کو ثابت اگر یہ کام آپ کریں تو میں بھی